السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم زیمپ سرور کو اپنی ونڈوز پر انسٹال کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم زیمپ کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، سرچ کرنا ہے سمپلی زیمپ۔ اس ویڈیو میں ہم ایک رجسٹریشن فارم کریٹ کریں گے اے آئی کی ہیلپ سے، اور پھر اس کو زیمپ سرور پر ہوسٹ کریں گے انٹرنیٹ پر۔ یہ فرسٹ پر زیمپ انسٹالر اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ یہاں پر آپ نے آ جانا ہے زیمپ فار ونڈوز 8.2.4 PHP۔ یہ ونڈوز کے لیے ہم یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور آپریٹنگ سسٹم ہے، لائنکس یوز کر رہے ہیں، تو رائٹ سائڈ پر لائنکس پر کلک کریں۔ چلے میں ونڈوز پر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، تو میرے پاس ڈاؤن لوڈ باکس IDM کی طرف سے آ گیا۔ میں نے اسٹارٹ ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا، یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی ہے، لیکن میرے پاس ڈاؤن لوڈڈ ہے۔ آپ نے اس طرح سے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اب چلتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ تو چلیں انسٹال کرنے کے لیے میں مائی ڈاکومنٹس میں آ جاتا ہوں، ڈاؤن لوڈز والے آپشن میں زیمپ ونڈوز X64۔ اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں، یہ انسٹالیشن باکس میرے پاس آ گیا۔ نیکسٹ، لیفٹ سائڈ پر آپ نے ری چیک کر لینا ہے، یہ تمام ڈیٹا بیسز PHP مائی ایڈمن فیبلائزر یہ سب کچھ ٹک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں۔ ریپوزیٹری اس کو اسائن کر دیں۔ بائی ڈیفالٹ سی ڈرائیو میں یہ انسٹال ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی اور ڈرائیو میں اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ اس طرح سے مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس زیمپ بھی انسٹالڈ ہے، میں زیمپ کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے۔ تو جب زیمپ پراپرلی انسٹالڈ ہو جائے ہماری ونڈوز پر، تو اس کے بعد زیمپ کنٹرول پینل اپنی ونڈوز میں جا کر سرچ کر لیجئے گا۔ اس کنٹرول پینل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ لیفٹ سائڈ پر اپاچے مائی SQL ڈیٹا بیس ہے، اپاچے کا سرور ہے، ہم نے ان کو جو ہے سٹارٹ کر دینا ہے، ایک سرور کو سٹارٹ کر دینا ہے اپاچے کو۔ اس کے بعد SQL ڈیٹا بیس کو بھی ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد لاگ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرور رننگ، ہمارا اپاچے کا سرور کنیکٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہماری ڈیٹا بیس بھی کنیکٹ ہو چکی ہے۔ ایک بار اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں مائی SQL کو۔ فائنلی ہمارے پاس ایک لوکل ہوسٹ سیٹ اپ ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو ایک رجسٹریشن فارم انٹرنیٹ پر ہوسٹ کرا کے دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم اپنی SQL ڈیٹا بیس کا ایڈمن پینل چیک کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی یوزر جب اس سائن اپ فارم کو، اس رجسٹریشن فارم کو فل اپ کرے گا، تو ہمارے پاس وہ سارا ڈیٹا، وہ ساری انفارمیشن ہماری ڈیٹا بیس میں سٹور ہوگی، SQL ڈیٹا بیس میں۔ یہ آپ کی ڈیٹا بیس کا ایڈمن پینل ہے۔ جب بھی آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کا، اپنے سرور کا ایڈمن پینل اوپن کرنا ہو، تو آپ نے سمپلی اپنے کسی بھی براؤزر میں جا کر لوکل ہوسٹ /PHP مائی ایڈمن انٹر کرنا ہے۔ آپ ایڈمن پینل میں انٹر ہو جائیں گے۔ یہاں لیفٹ سائڈ پر آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز نظر آ رہی ہیں، CUAS DB رجسٹر، یہ ساری ڈیٹا بیسز میں نے کریٹ کی ہوئی ہیں اپنے ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے۔ چلیں اب ایک سائن اپ فارم کریٹ کرتے ہیں، جس میں یوزر اپنی انفارمیشن، ایڈریس، ای میل، پاسورڈ سب کچھ انپٹ کرے گا۔ اس کے لیے ہم زیمپ کی ریپوزیٹری میں آ جاتے ہیں، جہاں پر زیمپ انسٹالڈ ہے۔ اس میں HTT ڈاکس کا ایک فولڈر ہوگا، آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اس میں ہم ایک نیو فولڈر کریٹ کرتے ہیں رجسٹریشن کے نیم کا۔ اس رجسٹریشن فارم کی جو کوڈنگ ہوگی وہ ہم PHP میں کریں گے۔ PHP کو اوپن کرنے کے لیے میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو اوپن کرتا ہوں۔ یہاں پر آ کر ہم اس کو ریپوزیٹری اسائن کریں گے زیمپ سرور کی۔ یہاں پر اوپن فولڈر پر کلک کروں گا، وہ جو میں نے فولڈر وہاں پر بنایا ہے ابھی رجسٹریشن کا، ہم وہ ریپو اس کو یہاں پر اسائن کریں گے کہ آپ نے جو بھی فارم کریٹ کرنا ہے، کوئی بھی فائل کریٹ کرنی ہے کوڈنگ کی، تو آپ نے یہاں پر سٹور کرنی ہے ہمارے زیمپ سرور پر۔ زیمپ کی ریپوزیٹری میں HTT ڈاکس میں ہم اپنا ایک فولڈر کریٹ کرنے کے بعد ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں آ کر وہی فولڈر اوپن کر لیتے ہیں۔ یہاں پر رجسٹریشن والا فولڈر دیکھیں اوپن ہو چکا ہے لیفٹ سائڈ پر۔ اب اس فولڈر میں ہم ایک نیو فائل کریٹ کرنے والے ہیں، جہاں پر ہم اپنا کوڈ پیسٹ کریں گے۔ اس کے لیے میں فائل کا نیم رکھ دیتا ہوں registration.php، کیونکہ ہمارا کوڈ PHP میں ہوگا، اس لیے یہاں پر ایکسٹینشن PHP کی لگا دی ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ کام بالکل فنش ہو گیا۔ اب ہمیں سمپلی کیا چاہیے، اس رجسٹریشن فارم کا کوڈ۔ انٹرنیٹ پر جو بھی چیز ڈسپلے ہو رہی ہے، وہ ویب سائٹ ہے، کوئی ٹول ہے، اس کے بیک اینڈ پر کوڈ ہی ہوتا ہے۔ وہ کوڈ آپ کو کسی بھی ویب لینگویج میں ملے گا۔ میں یہاں پر گوگل بارڈ یوز کر رہا ہوں، یا ChatGPT آپ نے یوز کرنی ہے وہ یوز کر لیں۔ یہاں پر میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں جنریٹ اے بیوٹیفل رجسٹریشن فارم ود بلو بیک گراؤنڈ یوزنگ بوٹ اسٹریپ۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر انٹر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اب اس فارم کا کوڈ جنریٹ کر رہا ہے۔
اس سے پہلے ہم اپنا زیمپ کنٹرول پینل اوپن کر لیتے ہیں. وہ کوڈ ہم نے وہاں سے کاپی کر کے لے آنا ہے, سمپلی یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور سیو کر دینا ہے. سرور خود اس کو فیچ کر لے گا اور رن کرا دے گا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم زیمپ کنٹرول پینل میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میرا سرور کنیکٹ ہے اور ڈیٹا بیس بھی کنیکٹ ہے. آپ نے بھی ری چیک کر لینا ہے. واپس گوگل بارڈ پر آ جاتے ہیں. اس نے کوڈ ہمیں جنریٹ کر دی ہے. سمپلی یہ کوڈ ہم یہاں سے کاپی کر لیتے ہیں اور ویژول اسٹوڈیو میں جا کر اس کو اپنی اس فائل میں پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس فائل کو سیو کر لیتے ہیں. کنٹرول وی کرتا ہوں, یہاں پر سارا کوڈ پیسٹ ہو گیا اور یہاں پر اب آپ نے کنٹرول ایس کر دینا ہے. یہ فائل یہاں پر سیو ہو جائے گی. اس طرح میں نے گوگل بارڈ سے ایک رجسٹریشن فارم کا کوڈ جنریٹ کرا کے اس کو وہاں سے کاپی کیا ہے اور ویژول اسٹوڈیو میں جا کر ایک فائل کریٹ کی ہے, وہاں پر پیسٹ کر دی ہے اور کنٹرول ایس پریس کر کے اس فائل کو سیو کر دیا ہے. اب ہم اس کو رن کراتے ہیں انٹرنیٹ پر, اپنے سرور پر ہوسٹ کراتے ہیں. اس کے لیے آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے لوکل ہوسٹ / رجسٹریشن. میں نے فولڈر جو کریٹ کیا تھا رجسٹریشن نیم کا کیا تھا. آپ جو بھی فولڈر کریٹ کریں گے وہ رجسٹریشن کا کریں گے. تو یہاں پر میرے پاس میرا پورا رجسٹریشن فارم جو میں نے ابھی کریٹ کیا ہے گوگل بارڈ سے وہ رن ہو رہا ہے. جب آپ کوئی بھی چیز انٹرنیٹ پر سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سرور کی ضرورت ہوتی ہے جو بیک اینڈ پر آپ کی اس فارم کو, آپ کی اس ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر ویژولائز کرا رہا ہوتا ہے, دکھا رہا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ زیمپ فری سرور ہے. ہم اس کو ایز اے لوکل ہوسٹ یوز کرتے ہیں ٹیسٹنگ پرپزز کے لیے, ایکسپیریمنٹس کے لیے, یا کوئی بھی چیز جو ہم نے لانچ کرنی ہوتی ہے. اب اس رجسٹریشن فارم پر اگر کوئی بھی یوزر وزٹر کچھ بھی انپٹ کرتا ہے تو وہ سٹور کہاں ہو رہی ہے؟ بیک اینڈ پر آپ کی ایک ڈیٹا بیس ہونی چاہیے. وہ یہاں پر آ کے آپ کریٹ اے ڈیٹا بیس, یہاں پر آپ اپنی ایک ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے. اس کے بعد اس ڈیٹا بیس کو اپنے اس سائن اپ فارم کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. پھر کوئی بھی یوزر, کوئی بھی وزٹر یہاں پر کچھ بھی ڈیٹا اور انفارمیشن انپٹ کرے گا تو بیک اینڈ پر وہ آپ کی اس ڈیٹا بیس میں سٹور ہوتی رہے گی. اس کے بعد رینڈملی آپ لوکل ہوسٹ / PHP مائی ایڈمن کے تھرو اپنے ڈیٹا بیس کے ایڈمنسٹریشن پینل میں آ سکتے ہیں. یہاں پر آ کر آپ اپنی اس سلیکٹڈ ڈیٹا بیس کو جس کو آپ نے اس سائن اپ فارم کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اس کو ریویو کر سکتے ہیں. انسرٹ, ڈیلیٹ, کوئی بھی کیوری آپ یہاں پر پاس آؤٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.